جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں وہی کھانے پینے کی چیزیں، یعنی اسلام اس کی بہرحال ایک ترغیب دلاتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو تم نے کھا لیا وہ گیا، یعنی وہ تو اب باقی نہیں رہے گا، لیکن جو تم نے کھلایا وہ وسعت پذیر ہو جائے گا، یعنی اب اس کی جزا باقی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تاکید سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے گھر آئے، یا عام طور پر جیسے کہ یہاں سے زائرین بھی جاتے ہیں اربعین وغیرہ پہ، تو وہ لوگ آپ کو ایک لحاظ سے مہمانی تصور کرتے ہیں. تو بہرحال امام نے فرمایا اگر کوئی مومن تمہارے گھر آئے تو اس کو کھانے کو پوچھو. اچھا وہ کھانے پر اگر تیار نہ ہو تو اس کو پانی کے لیے پوچھو. وہ بھی اگر قبول نہ کرے تو اس کے ہاتھ پانی یا کسی خوشبودار چیز سے دھلا دو. اچھا دیکھیے ہمارے تو یہاں تو احادیث پہ اس طرح سے عمل بھی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ آج سے شاید 10-12 سال پہلے میں ایک مرتبہ ایران گیا تھا. تو جب گیا تو وہاں پر جو ہمارے قوم میں دوست ہیں وہ ان کو ابا ایک سلوانی تھی کسی درزی کے پاس. تو ایک تو دیکھیے ہمارے یہاں کے درزی ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں، آپ خواتین تو زیادہ بہتر جانتی ہیں ان کو، لیکن وہ اتنا متقی و پرہیزگار کہا جاتا ہے کہ وہ مجتہدین اور مراجع تک اس سے آبائیں سلوانے کے لیے آتے ہیں، یعنی اسی سے سلواتے ہیں. تو اس نے کھانے کو پوچھا، ظاہر ہے کہ تکلفات بھی ہوتے ہیں، منع کیا. پانی کو اس نے پوچھا، چائے کو پوچھا، سب کو منع کیا. تو جلدی جلدی بھاگا بھاگا اندر گیا اور ایک بوتل کے اندر عرق گلاب رکھا ہوا تھا وہ لے کر آیا اور کہا کہ کم سے کم اس سے ہاتھ ضرور آپ دھو لیں، کیونکہ یہ امام کی حدیث ہے کہ کم سے کم اگر کوئی اس پر تیار نہ ہو تو اس کے خوشبودار کسی پانی سے اس کے ہاتھ دھلائے جائیں. تو اس حد تک دیکھیے لوگ تقوی، پرہیزگاری، ائمہ کی احادیثوں کے اوپر عمل اس طرح سے کرتے ہیں. تو اب یہ جو تبرک وغیرہ ہے اس کے دیکھیے فقہی احکام بھی. اب یہ جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کھانا کھلانے کے حوالے سے کہ مہمان کے لیے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے کہ وہ میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے. مستحب روزہ، اچھا کیونکہ ممکن ہے کہ میزبان اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرے اور وہ ضائع ہو جائے، وہ کہے کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے میزبانی کے آداب میں سے بھی ہے کہ مہمان کو بتا کر میزبان مستحب روزہ رکھے، کیونکہ ممکن ہے کہ میزبان نے روزہ رکھا ہے تو شرما حضوری میں مہمان بھی کھانا نہ کھائے، خود بھوکا رہے. تو یہ کھانا کھلانے کے اعتبار سے بھی اس کی اتنی اہمیت، اور اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی قبر مبارک ہے، حضرت ابراہیم کی درود بھیجیے محمد علیہ محمد، کہ باقاعدہ تفسیر نور الثقلین میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پہلی جلد میں پیغمبر نے 3 وجوہات بتائی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم کو خلیل خدا ہونے کی خصوصیت ان کو عطا ہوئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ بہرحال یہ جتنے بھی مجلس اعضاء کے اندر آئے ہوئے جو افراد ہوتے ہیں یہ بھی مہمان ہوتے ہیں. آپ انہیں فون کر کے بلاتی ہیں، آپ انہیں دوسرے افراد کے ذریعے کہتی ہیں کہ ان کو لے کر آئیے گا، آپ پرچے تقسیم کرواتی ہیں. بہت سے افراد اخبارات میں اشتہارات دے کر لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں، یہ مہمان. جب ابراہیم خلیل خدا اتنا بڑا مقام اللہ کے دوست ہونے کا حاصل کر سکتے ہیں مہمانوں کو کھانا کھلانے پر، تو مومنین کرام کو کسی اعتبار سے کسی درجے کے اندر اللہ کے نزدیک کوئی مقام ملنا کون سی بڑی بات ہے. جب خود خدا کے نبی کو، جو پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین نبی، ان کو اتنا بڑا مقام، خلت کا عہدہ جو ہے یا منصب عطا ہو سکتا ہے، تو کسی مقام پر بہت چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ صحیح کوئی نہ کوئی مقام خدا کی نگاہ میں ایک مومن کو کیوں حاصل نہیں ہوگا اگر وہ
ان آئے ہوئے مہمان عزاداروں کو کھانا کھلا دے. تو بہرحال البتہ دیکھیے اس پہ اعتراض عموماً وہی افراد کرتے ہیں جو ذرا فطرتاً کنجوس ٹائپ کے واقع ہوئے ہیں, کھانا کھلانے سے گھبراتے ہیں, یا یہ کہ کوئی سازشی ٹائپ کے افراد ہوتے ہیں. بہرحال دیکھیے قرآن کے اندر باقاعدہ جہنمیوں کو جو اوصاف بتائے گئے اس میں یہی ہے کہ تقریباً 2-3 جگہوں پہ یا 4 جگہوں کے اوپر ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, لم نکو من المصلین, ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے. جہنمی ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی, وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز گزاروں میں سے نہ تھے, اور ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی وہ کھانا نہ کھلانا, وہ دیکھیے وہ اس لحاظ سے اس کی مذمت آئی ہے. یا جو سورہ معون میں ہے ولا یحض علی طعام المسکین, اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کا. اچھا اب کیونکہ عزائے امام کے اندر تو غریب اور فقیر اور امیر سب آتے ہیں, تو ان سب کو کھانا کھلانے کی ایک الگ مشروعیت ہے. اور دیکھا جائے تو سب در حسین کے فقیر ہی ہیں, چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو, در حسین کا فقیر بن کے یہاں پر آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ فقیر اور مسکین در امام حسین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے, ان کو کھانا کھلائیے. ایک معتبر روایت ہے ہمارے ہاں جو کہ وسائل الشیعہ کی 3 جلد میں بھی ہے, شیخ حر عاملی نے لکھی ہے, اور الحدائق الناظرہ یوسف بحرانی کی, اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اور معالی السبتین اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اس کی 2 جلد میں, کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجالس عزا اور عزائے امام حسین اور ماتم امام حسین کے لیے جو عورتیں جمع ہوتی تھیں, ان کے لیے امام خود کھانے کا اہتمام فرماتے تھے اور کھانا ان کے لیے بھجواتے تھے. اچھا صرف کھانے ہی کے حوالے سے نہیں, جو روایت ہے ابھی تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اچھا اطعام طعام کا تو بار بار تذکرہ آ رہا ہے, اسی کے اندر پانی پلانے کی جو مشروعیت ہے, جو سبیلیں آپ کو نظر آتی ہیں, اس کی بھی خود الگ سے, یعنی خود جو ہماری کامل الزیارت ہے ابن قولویہ کی, اس کے اندر بھی یہ والی حدیث آئی ہے کہ جو بھی روز عاشور قبر امام حسین کے قریب لوگوں کو پانی پلاتا ہے, وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے عاشور کے روز لشکر امام حسین کی ہمرکاب ہو کر لشکر حسینی کو پانی پلائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقط صرف اس سے متعلق ہی نہیں کہ صرف قبر امام کے قریبی کوئی موجود ہو, بلکہ امام حسین کے نام پر کسی بھی جگہ پانی پلائے تو انشاءاللہ اس کو یہی ثواب حاصل ہو. جیسے امام حسین کے ہم رکاب ہو کر لشکر امام حسین کو عاشور کے روز پانی پل, جبکہ سب کتنے پیاسے تھے, ان کو پانی پلانے کا ثواب کس قدر عظمت رکھتا تھا, وہی ثواب ان پانی پلانے والوں کو بھی ملے گا. تو یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں, اور یہ کہ ان کو بتایا جائے کہ کتنا عظیم ثواب ہے اس چیز میں. اطعام مومن کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ مثلا استجابت دعوت مومن, یعنی مومن اگر کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے دعوت کا قبول کرنا مستحب ہے, اس عنوان سے بھی اس کا استحباب ہے. احسان کی فضیلت کے تحت بھی اس کو علماء ذکر کرتے ہیں, اس کی مشروعیت کو. یا مثلا مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا, یہ خود مثلا جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں, ظاہر وہ آدمی خوش ہوتا ہے, اس کا اکرام ہوتا ہے, اس عنوان کے ذریعے بھی اس کی ایک شرعی جو ہے وہ اس کے اندر مشروعیت پائی جاتی ہے. اور یہ خاص طور پہ استجابت دعوت مومن, یعنی مومن نے اگر آپ کو کھانا کھانے کی دعوت دی, اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مستحب روزہ تک, چاہے ابھی 5 منٹ رہ گئے افطار میں, تب بھی 5 منٹ پہلے بھی اس نے اگر آپ کو 10 منٹ پہلے بھی اگر اس نے آپ کو افطار کی دعوت دی ہے, کھانے کی دعوت دی ہے, تو مستحب ہے آپ کے لیے کہ اس روزے کو توڑ دیں, اپنے مستحب روزے کو. اور جائز ہے خود آقا سیستانی کے نزدیک ویسے بھی کہ جائز ہے کہ قضا روزہ بھی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو ظہر سے پہلے بھی اس کو توڑا جا سکتا ہے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کسی دعوت مومن پر قضا روزے کو ظہر سے پہلے توڑنا یہ مستحب نہیں ہے, لیکن جائز ہے. ظہر سے پہلے, ظہر کے بعد تو نہیں توڑا جا سکتا. اور کچھ علماء تو ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جیسے مثلا آیت اللہ خوئی, یا موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ اسحاق فیاض, یا آیت اللہ تقی مدرسی, اور بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں
جو کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے اپنا قضا واجب روزہ بھی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے ظہر سے پہلے اور مومن کوئی کھانے کی دعوت دے تو مستحب ہے کہ قضا روزہ توڑ دیں، بشرطے کہ اس میں وسعت ہو، یعنی رمضان بہت قریب نہ ہو کہ اس کے بعد آپ کے روزے جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گے آپ کے، ایسا نہ ہو، یعنی وقت میں وسعت ہو تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کس حد تک اس کے اندر اس کی وہ ہے مومن کی دعوت کو قبول کرنا۔ اسی طریقے سے مثلا نظر وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مومنین کو کھانا کھلاؤں گا، میں فلاں کام ہو گیا تو مثلا میں جو ہے ایک بکرا مثلا عزائے امام میں تبرک کے طور پر لوگوں کو کھلاؤں گا۔ البتہ اس کے اندر اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ اگر پورے بکرے کی نظر کی ہے کسی نے تو پھر علماء اس میں ایک احتیاط لگاتے ہیں بہت سے کہ پھر اس کی کھال اور پائے کو بیچ کر بھی اسی مصرف میں لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نا آپ نے کہا صرف گوشت نکاح، پورے بکرے کی اگر نظر کی تھی آپ نے تو پھر کھال اور پائے کو بھی بیچ کر اسی مصرف کھانے کے اندر لگانا پڑے گا۔ اس قدر مشاہدات اس کی برکت کے ہوئے کہ باقاعدہ اصفہان کے ایک عالم دین کا واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کے گھر میں نماز فجر کے بعد مجلس عزا ہوتی تھی، اسی میں وہاں ناشتے اور تبرک وغیرہ کا انتظام بھی ہوتا تھا۔ پہلے چائے ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ بھی۔ اچھا یہ خود کیونکہ عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن ان کی اولاد، ان کے شاگرد، ان کے کچھ پڑوسی یہ آتے تھے اور عزاداروں کی خدمت کرتے تھے، کھانا وانا لگاتے تھے، کھانا اٹھاتے تھے۔ ایک دن وہ افراد جو کھانا کھلانے کا ایک گروپ آتا تھا ان کے پاس، اس کو آنے میں دیر ہو گئی اور مسجد سے نماز پڑھ کر مہمان پہلے آنے لگے۔ اچھا ان کو آتے ہی چائے پیش کی جاتی تھی۔ اچھا اب یہ پریشان ہوئے کہ وہ جو سارا انتظام کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی آیا نہیں ابھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ابا اتار کر ایک طرف رکھی اور خود مہمانوں کو چائے سرو کرنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواب میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ پہلے تم ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو خوش آمدید کہتے تھے، لیکن ہمارے نوکر تم آج بنے ہو۔ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے سرو کر، یعنی جو تم نے کیا ہے، تم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگوں کو اٹھ کر چائے دی ہے، اصل خدمت اور نوکری تم نے آج کی۔ تو یہ بہت اہم ہے، یعنی انسان اس کے اندر خود حصہ لے،